على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا آج کا ہمارا ٹاپک ہے مد کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم مد کا مطلب دیکھتے ہیں۔ مد کا کیا مطلب ہے؟ مد کا مطلب ہے کھینچ کر ادا کرنا، یعنی لمبا ادا کرنا۔ اب ہم مد کی اقسام دیکھتے ہیں۔ مد کی 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے مد متصل، دوسری ہے مد منفصل، تیسری ہے مد لازم اور چوتھی ہے مد عارض۔ سب سے پہلے ہے مد متصل۔ سب سے پہلے مد متصل کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ مد متصل ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یعنی حروف مدہ ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو، لیکن وہ ایک کلمے میں ہو، 2 کلمے نہ ہو۔ اب ہم مد متصل کی مقدار دیکھتے ہیں۔ 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، یعنی 4 یا 5 حرکات کے مطابق ہم اس کو لمبا کریں گے۔ جیسے جاء، جاء، حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے یہ مد متصل۔ جزاءً، یہاں بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے، ایک ہی کلمے میں ہے، تو یہ مد متصل ہے۔ اداء، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اداء۔ شفاء، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے، شفاء۔ مد کی دوسری اقسام ہے مد منفصل۔ مد منفصل کی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، تعریف دیکھتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی حروف مدہ ہو اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو، پہلے کلمے میں نہ ہو۔ اس کی مقدار ہے 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ اس کی مقدار مد متصل جیسی ہی ہے، 4 یا 5 حرکات کے مطابق ہم اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر فی انفسکم، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ مد منفصل کی پہچان ہے۔ فی انفسکم۔ دوسری مثال ہے بنی اسرائیل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل ہے یہ مد، بنی اسرائیل۔ بما انزل، بما انزل، قالوا آمنا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، قالوا آمنا۔ مد کی تیسری اقسام ہے مد لازم۔ مد لازم کی تعریف ہے حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والا حرف ساکن یا مشدد ہو۔ اس کنڈیشن میں حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والا حرف ساکن بھی ہو سکتا ہے یا مشدد بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مقدار دیکھتے ہیں۔ 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ اس کی مقدار مد متصل اور مد منفصل سے زیادہ ہے، اس کو ہم نے 6 حرکات کے مطابق لمبا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر دابۃ، دابۃ، حروف مدہ کے بعد جو حرف با ہے اس پر شد ہے، اس لیے یہاں مد لازم ہوگی۔ دابۃ مدہامتان، حروف مدہ کے بعد میم پر شد آ گئی ہے، مدہامتان۔ جان، حروف مدہ کے بعد شد آ گئی ہے، یہاں بھی مد لازم ہوگی، جان۔ مضار، حروف مدہ کے بعد را آ گیا ہے، را پر شد ہے، مضار۔ مد کی چوتھی اقسام ہے مد عارض۔ مد عارض کی تعریف ہے حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو۔ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے اس حرف کو۔ اس کی مقدار ہے 3 یا 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، یعنی 3 یا 4 حرکات کے مطابق ہم اس کو لمبا کر کر پڑھیں گے۔
مثال کے طور پر ما تعبدون، لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے ما تعبدون۔ حروف مدہ کے بعد اگر ہم وقف کریں گے تو جو آخر حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا، ما تعبدون۔ دوسری مثال ہے والصیفی، والصیفی، یہاں حروف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے والصیف۔ اب ہم مدود کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہے مد متصل کی مثال، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا جاء، جاء ایک کلمہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اس سے ہم مد کی پہچان کر سکتے ہیں۔ دوسری مثال ہے مد منفصل کی، لا اعبد ما تعبدون۔ لا اعبد، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ مد منفصل کی پہچان ہے۔ تیسری مثال ہے مد لازم کی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ حروف مدہ کے بعد جو اگلا حرف ہے اس پر شد ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ چوتھی مثال ہے مد عارض کی، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔ یتساءلون پہ زبر ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یتساءلون کریں گے۔ على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا